السلام علیکم. اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے. میرا تعلق ایسے گھرانے سے تھا جو خوشی کے تقریبات پر خوشیاں بانٹتے مگر خود خوشیوں کو ترستے تھے. ہماری زندگی ساز و سوز سے عبارت تھی. اگرچہ آج بھی میں اسی دنیا کا حصہ ہوں مگر خود کو یہاں کی باسی کہلوانا پسند نہیں کرتی. میری والدہ خوبصورت تھی اور آواز اچھی تھی. وہ ایک اچھی گائیکا بن گئی. اس دور میں ریڈیو اور ٹی وی وغیرہ نہیں تھے کہ جہاں والدہ کو اپنی آواز کا جادو جگانے کا موقع ملتا. لہٰذا ان کا فن نجی محفلوں کی نظر ہو کر رہ گیا. تاہم ان کی شہرت اعلیٰ گھرانے کے باذوق رئیس ضابط تک پہنچی جو ان کا گانا سننے آنے لگے. امیر لوگ اپنے ہاں شادی بیاہ کی تقریبات کے موقع پر ماں کو بلواتے اور فن کی قدردانی کے طور پر بھاری رقوم ادا کرتے. وہ صرف شادی بیاہ کی محفلوں میں گایا کرتی تھی. گھر پہ کسی قسم کا گانا بجانا نہیں ہوتا تھا. ایک رئیس کی بیٹی کی شادی پر وہ بلائی گئی. وہاں ایک نواب زادے نے جب ان کا گانا سنا تو فرفتہ ہو گئے. وہ کسی طور ہماری نانی کے گھر کا پتہ معلوم کر کے ان کے گھر پہنچ گئے اور تنہائی میں سمر بیگم کا گانا سننے کی فرمائش کی. والدہ کا اصل نام سمر خانم تھا. بعد میں اپنا نام بدل کر انہوں نے گل بہشت رکھ لیا تھا. نانی نے نواب زادے سے کہا اگر اس قدر میری بیٹی کا گانا پسند ہے تو اس سے شادی کر کے اپنے گھر کی زینت بنا لو. پھر جی بھر کر گانے سنتے رہنا لیکن تنہائی میں ہم گانا نہیں سنواتے. آپ کے گھر شادی بیاہ خوشی کی کوئی تقریب ہو تو بلوا لینا, وہ حاضر ہو جائیں گے. نانی نے ان صاحب سے شادی کی بات یوں ہی کہہ دی تھی. انہیں یقین تھا کہ یہ اعلیٰ طبقے کے لوگ ہیں, کبھی ایک گانے والے کی بیٹی سے شادی نہیں کریں گے. انہیں کیا خبر تھی کہ منہ سے نکلی بات ان کے گلے پڑ جائے گی. نواب زادہ ہاتھ دھو کر نانی کے پیچھے پڑ گیا کہ مجھے آپ کی بیٹی کا ہاتھ چاہیے. نانی کے گلے کا نور تو بیٹی کے گلے میں منتقل ہو گیا تھا. نانی نے یہ محنت یوں ہی نہیں کی تھی, انہیں اپنے کنبے کی پرورش کرنی تھی. نانا بہت ضعیف ہو چکے تھے. وہ ڈھول بجانے کے سوا کوئی اور کام جانتے نہ تھے. ان حالات میں گل ہی اس خاندان کی کفالت کا واحد ذریعہ بن سکتی تھی. وہ سونے کی چڑیا تھی. نانی نے نواب زادے سے ہیلے بہانے کیے کہ آپ کے والدین میری بیٹی کو بہو بنانا قبول نہیں کریں گے. ہم آپ کے ہم پلہ نہیں, آپ کسی ہم پلہ خاندان میں رشتہ کیجیے, یہی آپ کو زیب دیتا ہے. نانی کی اس آناکانی کو اس عاشق نے نہیں گردانا. بازید ہوئے کہ گل کو اپنے گھر کا نور بنا کر رہوں گا, چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. آپ کے در سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا. ایسے عاشق تو ہزاروں کیا لاکھوں میں ایک ہوتے ہیں. گل نے جب ان کی بنتی سنی وہ بھی بازید ہو گئی کہ اس شخص سے شادی کرنی ہے. سکون کی زندگی گزارنے کی ہر لڑکی کو آرزو ہوتی ہے جہاں محبت کے ساتھ عزت اور دولت بھی ہو. کون بیوقوف لڑکی ہوگی جو ایسا رشتہ ٹکرائے گی. بلا شبہ نواب زادے اعلیٰ خاندان کے چشم و چراغ تھے. اثر و سروق والے تو تھے ہی, ضد کے پکے بھی تھے. جو شے چاہتے حاصل کر لیتے تھے. جب بیٹی بھی ضد پر اتر آئی تو ماں بے بس ہو گئی. سوچا سمر بیگم کے بعد دوسری بیٹی قمر بیگم سن شعور میں قدم رکھ چکی ہے, اسی کو وراثت میں فن گائکی منتقل کر دوں گی. نواب زادہ معمولی آدمی نہیں ہیں, ان کی بات ماننا پڑے گی. انہوں نے کچھ شرائط منوا کر گل کو ان کے نکاح میں دیکھ کر رخصت کر دیا. جب وہ بیاہ کر سسرال پہنچی خوشی سے گھر کو سجایا گیا اور نہ شادیانے بجائے گئے بلکہ گھر میں داخل ہوتے ہی ساس نے تیوری چڑھا کر استقبال کیا. اس سادہ دل کو اس وجہ سے وہاں عزت نہ ملی کہ وہ ایک ڈھول بجانے والے کی بیٹی تھی. خدا جانے کیوں میرا بیٹا اس ڈھول بجانے والے کی بیٹی کو گھر لے آیا ہے. ساس نے پابندی لگا دی کہ بہو اب اپنے گھر والوں سے رابطہ رکھے گی اور نہ وہ لوگ ہمارے گھر آئیں گے. وہ ہمارے رشتہ دار کہلانے کے لائق نہیں ہیں. یہ بڑی کڑی پابندی تھی. بھلا کون بیٹی اپنے ماں باپ سے جیتے جی دوری برداشت کر سکتی تھی, جبکہ سسرالی خواتین ان کے ساتھ بات کرنا پسند نہ کرتی. میری ماں بھرے کنبے میں تنہائی کا شکار ہو گئی. اسی دوران اچانک نانی شدید بیمار پڑی. انہوں نے بیٹی کو سندیشہ بھجوایا, آ کر منہ دیکھ جاؤ. جانے کتنے دن زندگی کے رہ گئے ہیں. اس پر وہ جذباتی ہو گئی, خود پر قابو نہ رکھ سکی. نواب زادہ گھر پر نہ تھے. یہ بغیر اجازت ماں کو دیکھنے ان کے گھر چلی گئی. جب شوہر کو اس بات کا علم ہوا تو اپنی ماں کے بھٹکانے پر انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی. انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے. ماں نے آڑے ہاتھوں لیا کہ اسی دن کو منع کرتی تھی, اس نواب کے بچے سے ناتا نہ جوڑو.
اب ہماری ان سے نہیں نبھے گی، اب چکھ لیا اپنے عشق کا مزہ۔ جب گل کو علم ہوا کہ وہ امید سے ہیں تو یہ خبر کسی طرح نواب زادہ کو بھجوائی۔ وہ مضطرب ہو گئے، ہاتھ ملنے لگے کہ طلاق دینے میں کیوں جلدی کی، اب ہونے والی اولاد کا کیا بنے گا۔ وہ نانی کے گھر آئے مگر پذیرائی نہ ملی، کیوں کر ملتی جبکہ انہوں نے پورے 3 برس تک ماں کو نانی سے نہیں ملنے دیا تھا۔ نتیجے میں نانی نے انہیں سمر بیگم سے ملنے نہ دیا، دھمکی دی اگر تنگ کیا تو یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور جا بسیں گے، تب آپ اپنی اولاد کی صورت تک نہ دیکھ پائیں گے۔ وقت پورا ہوا اور میں نے اپنی ماں سمر بیگم کی کوکھ سے جنم لیا۔ میرا نام ماں نے نور رکھا اور یہ اطلاع نواب زادہ صاحب کو بھیج دی گئی۔ وہ اور زیادہ مضطرب ہوئے، حالت غیر ہو گئی کہ اولاد نے بیٹی کی صورت میں ایک گلوکار گھرانے میں جنم لیا تھا۔ وہ مجھے حاصل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ انہوں نے کئی بار مجھے لے جانے کی کوشش کی مگر میں اتنی چھوٹی تھی کہ مجھ کو ماں کی گود سے جدا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ رنج تھا کہ وہ اگر میری ماں کو طلاق نہ دیتے تو آج میں ان کے شریف گھرانے کی آبرو ان کے پاس ہوتی۔ وہ میری پیدائش کے بعد چند بار آئے تو نانی نے مکان فروخت کر کے شہر بدل لیا۔ نانی نے دراصل مجھے میرے حقیقی باپ سے دور کیا تھا، جبکہ میری ماں کو احساس تھا میری رگوں میں نواب گھرانے کا خون ہے۔ وہ مجھے میرے والد کے حوالے کرنے کا مستقبل میں ارادہ رکھتی تھی، پڑھا لکھا کر اچھی زندگی دینا چاہتی تھی۔ جب میں نے میٹرک کر لیا، ماں نے مجھے نانی کی مخالفت کے باوجود کالج میں داخلہ کروا دیا۔ میری خالہ اب ایک مشہور گلوکارہ بن چکی تھی۔ ہمارے پاس کسی شے کی کمی نہ تھی، پھر بھی باپ کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ انہی محرومیوں نے مجھے بہروز کے قریب کر دیا۔ بہروز سے میری واقفیت ان دنوں ہوئی جب ان کے گھر شادی کے تقریب میں خالہ کو گانے کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ کم سنی کا حجاب تھا، میں پہلی دفعہ لوگوں کے سامنے جانے سے گھبرا رہی تھی۔ اس وقت میری جو کیفیت تھی بیان نہیں کر سکتی۔ جب خالہ نے محفل میں گانے کے لیے مجھ سے اصرار کیا، گائکی کی تھوڑی بہت تعلیم بچپن سے ملی تھی، گانے کا جادو ایک تحفے کے طور پر میرے گلے میں موجود تھا۔ نانی چاہتی تھی میں ریاض کو زیادہ وقت دوں مگر والدہ آڑے آ جاتی تھی۔ امی کا کہنا تھا پہلے تعلیم مکمل کر لو، یہ زیادہ اہم ہے۔ تعلیم یافتہ ہو کر فنکارہ بنوں گی تو زمانے میں کچھ اور قدر ہوگی۔ بے شک ریاض کو کم وقت دیتی تھی لیکن گانا پھر بھی اتنا اچھا گاتی تھی کہ لوگ سن کر کسی اور دنیا میں کھو جاتے تھے۔ جب بہروز نے پہلی بار میرا گانا سنا تو کہا کہ اس کے گلے میں سحر ہے۔ دوسرے دن وہ ہمارے گھر آ گیا۔ امی سے کہا میں نور کا گانا سننے آیا ہوں۔ اس نے بھاری رقم کی پیشکش کی تو نانی لالچ میں آ گئی۔ ان دنوں نیا مکان بنوانے کے لیے رقم کی ضرورت تھی۔ ماں کو راضی کیا اور بہروز کو گھر آنے کی اجازت دے دی۔ جب میں اس کے سامنے غزل گانے بیٹھی تو میری عجب کیفیت تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں اس سے نظریں نہ ملا پا رہی تھی۔ وہ تھا کہ یک ٹک مجھے ہی تکے جاتا تھا۔ اس کا تعلق ایک ٹی وی کے موسیقی کے پروگرام سے تھا، تبھی ماں نے اجازت بھی دے دی تھی، اس امید پر کہ کبھی وہ مجھے ٹی وی پر غزل گانے کے لیے مدعو کرے گا تو میں مشہور ہو جاؤں گی، عزت اور شہرت ملے گی۔ شاید یہ ان کا ارمان تھا جو پورا نہ ہو سکا تھا۔ بہروز ایک خوبصورت شخص تھا، گورا چٹا اور بھوری آنکھیں، سفید لباس میں اس کی شخصیت مسحور کرتی تھی۔ مجھے وہ بہت اچھا لگا تھا۔ وہ غزل کا رسیا تھا۔ اس روز جب میں نے غزل چھیڑی تو وقت گزرنے کا پتہ نہ چلا۔ شام سے صبح ہو گئی۔ وہ تو غزلیں سن کر چلا گیا مگر میرا دل بھی ساتھ لے گیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھ پر اداسی طاری ہو گئی اور اپنی اس حالت کو میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے آنے والا اجنبی میرے دل پر کتنے گہرے نقوش چھوڑ گیا۔ میں پھر سے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ خدا خدا کر کے وہ دن آیا کہ اس نے دوبارہ آنے کا کہا۔ میں نے خصوصی ریاض کیا اور دلکش لباس پہنا لیکن وہ نہ آیا۔ میرا دل بیٹھ گیا، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ تبھی خالہ نے میری کیفیت بھانپ کر اسے فون کیا تو وہ آ گیا۔ اس کے گھر میں قدم رکھتے ہی چراغ سے جل اٹھے۔ میں نے غزل چھیڑ دی اور اس نے نانی کے بٹوے کو نوٹوں سے بھر دیا۔ وہ سامنے بیٹھا تھا اور بہترین لباس میں ملبوس تھا۔ میں ادب سے اس کے سامنے بیٹھی گا رہی تھی۔ جب غزل ختم ہوئی تو اس نے کہا میں نور کی گائکی کا دیوانہ ہو گیا ہوں، اس کی پوجا کرتا ہوں۔ اس نے سونے کا زیور سیٹ خالہ کو دیا اور کہا مجھ پر اس کی گائکی کے دروازے بند ہونے مت دینا کیونکہ اچھی موسیقی کو سننا میری زندگی ہے۔ کچھ دن بعد جب میں کالج سے لوٹ رہی تھی اس نے کالج کے گیٹ سے نکلتے دیکھ لیا، میرے قریب آیا، پوچھا
کیا یہاں پڑھتی ہو؟ ہاں، میں نے بتایا۔ وہ حیران ہوا، بولا میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو، تمہیں گھر چھوڑ دوں گا۔ اس کی پیشکش کو رد نہ کر سکی، اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا اچھا لگا۔ وہ اب روز کالج کے گیٹ پر ملتا، میں اس کے ساتھ تھوڑی دیر گاڑی میں گھوم کر گھر آ جاتی۔ تاخیر سے آنے پر ماں پوچھتی کہ کیوں دیر کرتی، تو بہانہ کر دیتی کہ آج کل ایک اضافی پیریڈ ہونے لگا ہے۔ ہم یوں ہی ملتے رہے، امتحان قریب آ گئے۔ میں نے کبھی کالج کی کسی لڑکی کو نہ بتایا تھا کہ کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، مبادا وہ مجھے پریشان کریں۔ بس اپنی تعلیم سے غرض رکھتی تھی، تبھی رزلٹ اچھا آیا۔ ایک دن اس نے بتایا کہ وہ ایک نئی کوٹھی خرید کر میرے نام کرنا چاہتا ہے۔ وہ مجھے اپنی شریک حیات بنانا چاہتا تھا، مگر شرط یہ تھی کہ کبھی محفل میں نہ گاؤں گی، صرف اسی کے لیے گاؤں گی۔ میں کہتی میری محنت اور ریاض کس کام کے جب میں محفل میں کبھی نہ گاؤں گی۔ سمجھاتا تھا کہ جس طبقے میں تمہیں عزت سے لے جانا چاہتا ہوں، اس طبقے کی لڑکیوں کو گانے کا پیشہ زیب نہیں دیتا، البتہ شوقیہ گانے پر پابندی نہیں ہے۔ تم روز جتنی غزلیں مرضی سنانا، میں سنوں گا، میرے علاوہ کوئی اور نہیں سنے گا۔ نہیں جانتی تھی وہ ایسا تنگ ذہن ہے کہ فن کے تقاضے بھی نہیں سمجھتا اور سروں کو قید میں رکھنا چاہتا ہے، لیکن مجھے اسے محبت ہو گئی تھی۔ سوچتی تھی ماں اور خالہ کی زندگی کون سی اچھی ہے جو میں بھی ویسے ہی زندگی اختیار کروں۔ ایک روز خالہ ایک لڑکی کو لائی، کہا میری دوست اور میں ہم پیشہ ہے۔ اس کی ماں کو شوہر نے چھوڑ دیا تھا، اب وہ بھی وفات پا گئی تھی۔ آرزو اس دنیا میں اکیلی رہ گئی ہے، یہ گانے کے علاوہ رقص پر بھی عبور رکھتی ہے۔ اس کو رہنے کے لیے ایک ایسا کنبا چاہیے تھا جو اس کے پیشے پر پابندی نہ لگائے۔ ماں اور نانی کو خالہ نے اصرار کر کے مجبور کیا کہ کچھ دن آرزو ہمارے ساتھ رہے گی۔ اس وقت خالہ ہی کنبے کی کفیل تھی، لہٰذا ان دونوں کو بات ماننی پڑی۔ ایک دن بہروز آئے تو آرزو ریاض کر رہی تھی، وہ اس کے فن میں کھو گئی۔ مجھے بہروز کی اس محویت سے خوف سا آنے لگا۔ کبھی میں بہروز کو دیکھتی اور کبھی آرزو کو، جو مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ کئی دنوں تک بہروز نہ آیا، میں کچھ پریشان تھی، تبھی وہ بھانپ گئی۔ مجھے بتایا کہ بہروز کچھ دنوں کے لیے بیرون ملک گیا ہوا ہے اور مجھے بتا کر گیا ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ مجھے تو بتا کر نہیں گیا، اسے کیوں بتا کر گیا ہے؟ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے۔ چہرے کے تاثرات سے میری دلی کیفیت پڑھ کر آرزو نے انکشاف کیا تو میں لرز گئی، جیسے میرے اندر زلزلہ آ گیا ہو، میری روح کسی طوفان میں گر گئی ہو، جیسے کڑکتی بجلیوں کی آواز میں نے سنی ہو۔ اپنے کمرے میں جا کر خود کو بند کر لیا۔ کچھ دنوں بعد اس نے فون کیا تو میں نے بات نہ کی۔ تب اس نے خالہ کو فون کیا اور کہا کہ نور مجھ سے بات نہیں کر رہی، کس بات پر خفا ہے، پوچھ کر بتاؤ۔ خالہ نے پوچھا تم کس وجہ سے بہروز سے ناراض ہو؟ میں خاموش رہی۔ اگلے دن اس نے دوبارہ فون کیا تو خالہ نے فون مجھے دے دیا۔ شک کا سانپ مجھے ڈس گیا تھا۔ اس نے بات کی تو میں نے کہہ دیا کہ آرزو سے پیار کرتے ہو تو بات بھی اسی سے کرو، مجھے کیوں فون کیا ہے؟ وہ حیران ہوا، کہا کہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ آرزو نے بتایا ہے، اور کس نے؟ وہ بولا اگر میں اس کے سامنے یہ بات کروں تو کیا پھر تمہیں یقین آ جائے گا؟ وہ گھر آیا، خالہ نے کمرے میں لا بٹھا دیا۔ آرزو گھر پر تھی، اسے بلا کر پوچھا۔ وہ بولی بار بار مجھے کہتے تھے غزل سنا دو، رقص بھی دیکھنا چاہتے تھے، میں نے محسوس کیا کہ مجھے چاہتے ہیں۔ یہ باتیں کہنے سے زیادہ محسوس کرنے کی ہوتی ہے نا، اسی وجہ سے کہہ دیا تھا۔ میں اچھی غزل گانے والوں کی قدر کرتا ہوں اور ان کو محویت سے گاتے سنتا ہوں، جس سے روح کو سکون ملتا ہے۔ پاگل لڑکی، اور تم غلط سمجھ بیٹھی۔ بہروز کے ایسا کہنے پر آرزو رنجیدہ ہو گئی اور کمرے سے چلی گئی۔ میں نے بہروز کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ نہ ملتا تو بھی پریشان رہتی تھی اور ہمارے درمیان ملاقات کا ذریعہ خالہ ہی تھی۔ ایک روز کسی نے مہندی کی تقریب میں مدعو کیا، خالہ اور نانی کے ہمراہ میں بھی چلی گئی۔ گھر پر بور ہو رہی تھی، وہاں اچانک دلہا کو دیکھا، یہ بہروز تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، حواس کھوتے کھوتے بچی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا، میری تو روح فنا ہو گئی۔ کئی بار سامنے آیا مگر اس نے میری جانب توجہ نہ دی۔ گھر آ کر یہ کربناک رات میں نے کیسے کاٹی دل جانتا ہے، یا میں جانتی ہوں، اور کوئی میرے درد کی انتہا کو نہیں سمجھ سکتا۔ آج میں ایک ایسے بادشاہ کی طرح تھی جس کی سلطنت پر اچانک کسی نے قبضہ کر لیا ہو۔ مجھ پر غم کی وجہ سے سختی کسی کیفیت طاری تھی۔ اگلے دن اس کا فون آ گیا، اتفاق سے خالہ کی بجائے میں نے اٹھایا۔ اس نے کہا ناراض ہو؟ اچھا ابھی آتا ہوں۔ میں نے فون رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آ گیا۔ میں نے پوچھا کیوں آئے ہو؟
پلیز میری بات سنو، وہ بولا۔ اس شادی میں میری رضامندی شامل نہیں ہے۔ میں نے کہا، آپ تو مہندی والی رات بہت خوش نظر آ رہے تھے، جبکہ ہنسنا انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ کہا، ہنسی میں دکھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دراصل یہ ایک کاروباری شادی ہے۔ جس شخص کی بیٹی سے والد صاحب شادی کرا رہے ہیں وہ ان کے بزنس پارٹنر بھی ہیں۔ مجھے شطرنج کا مہرہ بننا پڑا ہے، یہی بتانے آیا ہوں۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میری ماں کو بھی میرے باپ نے یہی کہا تھا۔ آپ لوگ وقتی محبت کرتے ہو، ہمیشہ ایسا ہی کہتے ہو۔ میرے یقین نہیں ہے تو بس ایک ہفتہ انتظار کر لو، یہ شادی ہو جائے پھر میں تم سے شادی کر لوں گا۔ اب دیر ہو چکی ہے، میں نے جواب دیا، مگر وہ نہیں مانا۔ تبھی میں نے کہا، تمہارے پاس کتنا سرمایہ ہے؟ تمہیں کتنا چاہیے؟ اتنا کہ اگر ہم یہ جگہ چھوڑ کر کسی اور جگہ جا بسیں تو عمر بھر گزارا کر سکیں۔ اس نے بے یقینی سے میری جانب دیکھا جیسے کوئی انہونی بات سن لی ہو، پھر کچھ سوچ کر بولا، کیا گھر والوں کے بغیر عمر بھر میرے ساتھ نبھا سکو گی؟ اگر تم میرے ساتھ ثابت قدم رہو تو مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، تم تیار رہنا۔ ولیمے کے بعد میں آؤں گا اور تمہیں لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کی شادی اور ولیمے میں خالہ گئی، مگر میں تڑپتی رہی۔ یہ تصور ہی سوہانے روح تھا کہ وہ کسی اور کا ہو گیا ہے۔ خالہ اس کے توسط سے کبھی کبھی ٹی وی کے موسیقی پروگرام میں اپنے فن کا جادو جگانے لگی، مگر میں نے ہر بات سے کنارہ کر لیا، یہاں تک کہ ایک روز خالہ نے اس کا سندیشہ دیا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ والدہ تو پہلے ہی سانپ کی ڈسی تھی، اب رسی سے بھی ڈرتی تھی۔ میں نے ان کو ہوا بھی نہ لگنے دی کہ بہروز سے ملنے جا رہی ہوں۔ شاپنگ کا بہانہ کیا، جہاں بازار میں ایک بڑے سٹور پر وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں وہاں پہنچ کر بہروز سے ملی اور اس کے ساتھ ایک انجانی منزل کی طرف چل دی، ایک شریفانہ اور محبت بھری زندگی کا خواب ساتھ لے کر، اور اس خوف کے ساتھ کہ کہیں اس کے اور میرے گھر والوں کو خبر نہ ہو جائے۔ وہ مجھے ایک سجی سجائی کوٹھی میں لے آیا اور ملکیت کے کاغذات میرے حوالے کر کے کہا، اب یہ تمہارا گھر ہے، ہم نکاح کر کے ہمیشہ کے لیے ایک ہو جاتے ہیں، مگر تم اب پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، اپنے ماضی کو دفن سمجھو۔ بہروز نے اگلے روز مجھ سے نکاح کر لیا، جس میں اس کے انتہائی قابل اعتماد دوست شریک ہوئے۔ اس دن مجھے اپنی ماں بہت یاد آئی۔ ہر بیٹے کے دل کی یہی آرزو ہوتی ہے کہ اس کی ماں اپنے ہاتھوں سے رخصت کرے اور ممتا کے صدق میں ڈوبی ہوئی دعائیں دے، وہ دعائیں جو تمام عمر کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ میری بد نصیبی کہ میرے نکاح کے لمحات میں ماں کو علم ہی نہ تھا کہ میں کسی کے ساتھ پیمانے وفا باندھ رہی ہوں۔ اس محرومی کے احساس کے باوجود میں خوش تھی کہ اب میں سہاگن تھی، اس شخص کی جسے دل سے چاہا تھا۔ اس نے مجھے دھوکہ نہ دیا تھا، دوسری بیوی بننے کا بھی مجھے دکھ نہ تھا۔ بہروز مجھے حاصل تو ہو گیا تھا۔ یہ ایسی خوشی تھی جو کم ہی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ مجھے شادی کی انگوٹھی پہنا کر اس نے کہا تھا، اب تو خوش ہو، میں نے تمہیں اپنی شریک حیات بنا لیا ہے۔ ہاں، مگر ماں کو دھوکہ دیا ہے، اس بات کی بڑی کسک ہے۔ میں نے بھی تو کسی کو دھوکہ دیا ہے، وہ بولا۔ ایسا نہ کرتے تو ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ دن میری یادوں کا قیمتی سرمایہ ہے۔ ہم ہنسی خوشی رہتے تھے۔ وہ ہفتے میں 2 دن میرے پاس آتا تھا۔ ایک ملازمہ دن رات میرے پاس رہتی تھی۔ ایک روز بہروز نے کہا کہ ملک سے باہر جا رہا ہوں، جلد آنے کی کوشش کروں گا، گھبرانا نہیں۔ اگر کچھ عرصہ لگ جائے، تم اکیلی نہیں ہو، ملازمہ تمہارے پاس ہے۔ وہ کچھ رقم بینک میں میرے نام جمع کرانے کے بعد چلا گیا اور میں ملازمہ کے ساتھ رہ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ چلا گیا اور مجھے تنہا کر گیا، پھر نہ لوٹا۔ میں روزانہ اس کی تصویریں دیکھتی تھی اور اسے یاد کرتی تھی، مگر یہ تصویریں اور میرے جی کو بے چین کرتی تھی۔ اس کی یاد زیادہ شدت سے آنے لگتی اور اسی یاد کے سہارے انتظار کرتے میں نے 3 سال گزار دیے۔ ایک دن ملازمہ نے کہا، میں ان کے گھر جا کر پتہ کرتی ہوں کیا حقیقت ہے۔ وہ چلی گئی اور واپس آ کر بولی، آپ یہ کوٹھی کرائے پر دے دیں، خود کسی چھوٹے سے مکان میں کرائے پر شفٹ ہو جائیے، کیونکہ بہروز امریکہ شفٹ ہو گئے ہیں، بیوی کو بھی ہمراہ لے گئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں اب آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ملازمہ کے لبوں سے یہ کڑوے الفاظ سن کر میں رو دی تھی، مگر اس نے سچ کہا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن بہروز نے پھر میری خبر نہ لی۔ اس کی یاد کے سہارے زندگی کے دن گزرتے جاتے ہیں، اللہ جانے کب یہ انتظار ختم ہوگا۔ بس اسی خیال میں جیتی ہوں کہ کبھی تو وہ لوٹ کر آئے گا۔